ایک فرشتہ آسمان سے زمین پہ آتا ہے اور وہ پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، یعنی اللہ نے اسے کبھی نہیں بھیجا۔ اس بار وہ پہلی دفعہ اس زمین پر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جو اس نے بات کی نا، میں کہتا ہوں ہمارے نبی کی تو شان کے کیا کہنے۔ سمندر کی مچھلیاں ان پر درود پڑتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں مکہ کے اندر، میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا ہوں نا، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے۔ یعنی اتنی عظمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کی، مگر اس عزت کا کیا کہنا کہ جب ایک فرشتہ آ کر زمین پر ایک باپ کو یہ خبر دے۔ آقا فرماتے ہیں یبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی جو فاطمہ ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، بیٹی کو۔ اور پھر صرف بیٹی کی بات نہیں تھی، فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی مردوں میں جو سردار ہے نا وہ آپ کے نواسے حسن اور حسین ہے۔ یہ گھر، پھر وہ حدیث مجھے یاد آئی، صرف یہ بیٹے نہیں نہ ان کی والدہ، وہ غدیر خم کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل البیت کے بارے میں صحابہ کو اور امت مسلمہ کو کہنا، فرمایا ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، جو اس کو پکڑے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور دوسرا فرمایا اہل البیت یعنی میرے گھر والے، میرے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ یہ 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات دہرائی، اور پھر وہ مقام ان کے والد کا حسنین کے ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبے اہل البیت کے، لوگ پتہ نہیں کیسے یہ کیا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور ایسے ہی مسلمانوں کو کہتے ہیں بغض بغض۔ کوئی شخص مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو اور ایسے جنت کے وارثین سے نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، میں اسے مسلمان تصور نہیں کرتا۔ آپ جنت کا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ گھر یوں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل بھی نہیں آتے۔ مقام والے جانتے ہیں شان اہل بیت کا، رضوان اللہ اجمعین۔